السلام علیکم۔ میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نورا سے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اس کے علاوہ مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اور میں معذرت کروں گی کہ ایپیسوڈ آج کے دن سنڈے کو تو ایپیسوڈ نہیں آنی تھی، لیکن آج کے دن ایپیسوڈ لیٹ ہو رہی، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو 7 o'clock تک یا 8 o'clock تک ریڈی کر دوں۔ اس کا ریزن یہ ٹھہرا تھا کہ میں نے آج کی ایپیسوڈ اپلوڈ ویڈیو بنا لی تھی، لیکن کسی اور ایپ میں کسی اور طریقے سے جب ویڈیو بنائی تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ویڈیو بالکل ٹھیک نہیں بنی۔ وہ سکرولنگ بہت تیزی سے سکرول ہو رہی تھی، جس سے پڑھنے والوں کو مسئلہ ہونا تھا، لیکن وائس اوور والوں کے لیے ٹھیک تھا۔ تو پھر مجھے اب نئے طریقے سے ویڈیو بنانی پڑی، میرا ٹائم کافی ویسٹ ہوا، اور کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور آباد رہیں۔ ہم آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ جنون تیرے عشق میں ایپیسوڈ 9، تحریر نورا سے۔ ہیزل بی بی، آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا مجھے بتاتی، یا پھر جمیل خان سامہ کو وہ بنا دیتا آپ کے لیے۔ فرحانہ نے کچن میں ہیزل کو کر دیکھ کر کہا، ساتھ ہی اس نے کچن پر طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ کچن کی سلیب ہر چیز صاف ستھری تھی، سٹوو پر 2-3 ڈشز رکھی تھی جو ہیزل نے بنائی تھی، یہاں تک کہ ہیزل نے تمام گندے برتن بھی ڈش واشر میں ڈال دیے تھے۔ ہیزل ایسی ہی تھی، ہر کام بہت نفاست اور سلیقے سے کرتی تھی، حسن و رعنائی اور سادگی کا پیکر تھی، نرم گفتار، نرم مزاج۔ لگتا ہی نہیں تھا ہیزل ترکی میں اتنا عرصہ گزار کر آئی ہے۔ لباس بھی وہ بہت مناسب پہنتی، جو اس کے پورے بدن کو ڈھانپے ہوتا۔ گھر میں اتنے ملازم ہونے کے باوجود اپنا کام خود کرنا پسند کرتی تھی۔ ہیزل کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ حیا اور وہ دونوں بہنیں ہیں۔ اگر حیا اس ٹائم کچن میں ہوتی تو کچن اس وقت حیا سے پناہ مانگ رہا ہوتا۔ ڈھیروں برتن یا تو حیا کے ہاتھ سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکے ہوتے، یا پھر حیا انہیں خود توڑ چکی ہوتی۔ اگر میں تمہیں اور خان سامہ کو کہہ دیتی تو میں دادی جان کو اپنے ہاتھ کا کھانا کیسے کھلاتی؟ ہیزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ہیزل بی بی، مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ بڑی بیگم صاحبہ سے اتنی محبت کرتی ہیں اور حیا بی بی اتنی ہی نفرت، آج تک سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ فرحانہ نے دل میں کھلبلی مچاتا ہوا سوال پوچھا تھا۔ حیا چھوٹی ہے، ابھی اسے سمجھ نہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بھی بہت پیار کرتی ہیں دادی جان سے۔ ہیزل نے مفاہمت سے جواب۔ اسے ملازموں کے سامنے اپنی ذاتی زندگی عیاں کرنا پسند نہیں تھا، لیکن اگر حیا سے فرحانہ یہ سوال پوچھتی تو وہ یقیناً 2-3 برتن توڑ کر فرحانہ کو آئندہ واہبہ خاتون کا نام لینے سے منع کر دیتی۔ پورا شاہ ولا جانتا ہے کہ حیا کتنی نفرت کرتی ہے بڑی بیگم صاحبہ سے۔ ہیزل کی بات پر فرحانہ نے منہ بناتے ہوئے سوچا، اچھا تم ایسے کرو فرحانہ، یہ کھانا ڈش آؤٹ کر دو، میں چینج کر کے خود دادی جان کو دے کر آؤں گی۔ ہیزل فرحانہ کو کہتی کچن سے نکل گئی تھی۔ ہیزل نے میرون فل سلیوز میں شارٹ شرٹ اور اس کے ساتھ میرون ٹائٹس پہن رکھا تھا، اس پر میرون نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ ابھی ابھی شاور لیا تھا تو اپنے چاکلیٹی بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ ہیزل چکن قورمے والا ڈونگا اٹھائے مہکی اور نکھری سی شاہ ولا کے دوسرے پورشن میں داخل ہوئی تھی۔ جازم، جو سوٹڈ بوٹڈ بلیک پینٹ کوٹ پہنے ایک پارٹی میں جانے کے لیے بالکل ریڈی تھا، فون پر بات کرتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے لاؤنج میں آیا تو ہیزل سے زوردار تصادم ہوا تھا۔ ہیزل کے ہاتھ میں پکڑا چکن قورمہ آدھے سے زیادہ جازم کی شرٹ پر الٹ چکا تھا۔ واٹ دی ہیل، یہ کیا کیا تم نے؟ تم اندھی ہو جو میں تمہیں آتا دکھائی نہیں دیا؟ جازم اپنی شرٹ کی حالت دیکھ کر حلق کے بل چیخا تھا۔ ہیزل جو پہلے ہی شرمندہ کھڑی تھی، جازم شاہ کے چیخنے پر کانپ اٹھی تھی۔
آئی ایم سوری مم، مجھے پتہ نہیں چلا، میں وہاں سے آ رہی تھی۔ ہیزل نے انٹرس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور آپ سامنے سے آ رہے تھے۔ مم، مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کیسے آپ سے میرا ٹکراؤ ہو گیا۔ آپ یقین مانیں آپ تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے نہیں تھے، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ گئے۔ ہیزل حلق تر کرتے ہوئے ہکلاتے ہوئے مشکل بولی تھی۔ وہ جازم کے ری ایکشن سے اتنا ڈر گئی تھی، وہ چاہتے ہوئے یہ کہہ نہ سکی غلطی اس کی ہے۔ وہی فون کان سے لگائے اندھوں کی طرح چل رہا تھا۔ لگتا ہے تم واقعی میں اندھی ہو جو تمہیں میں سامنے سے آتا دکھائی نہیں دیا۔ جازم نے تنزیہ نگاہوں سے اس کا کمپلیٹ ایکس رے کرتے ہوئے کہا۔ ہیزل بے حد خوبصورت تھی، ابھی بھی اس کی نیلی جھیل سی گہری آنکھوں میں چھایا خوف اس کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ کر رہا تھا، لیکن مقابل جازم شاہ تھا جسے امپریس کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اب بتاؤ مجھے کیا کروں میں؟ تم نے میری شرٹ خراب کر دی ہے، مجھے پارٹی میں جانا تھا۔ جازم اس کے قریب ہوتا غرایا تھا۔ مم آپ یہ شرٹ مجھے دے دیں، میں ابھی اسے واش کر کے ڈرائی کر دیتی ہوں، صرف 10 منٹ لگیں گے۔ ہیزل 2 قدم پیچھے ہوتی بولی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں یہ شرٹ دوبارہ پہنوں گا؟ جازم نے تمسخراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے آپ یہ دوبارہ مت پہنیے گا، میں آپ کو بالکل ایسی ہی نئی شرٹ خرید دوں گی۔ اب میرا راستہ چھوڑیں۔ ہیزل کو اچانک سے غصہ آیا تھا جو اپنی غلطی ہوتے ہوئے اسے سنا رہا تھا۔ ہیزل غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ جازم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ جازم شاہ کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا، خاص طور پر لڑکیوں سے، اور نہ ہی میں عیبدار چیزیں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ جازم نے کہتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر ہیزل کے منہ پر ماری تھی۔ ہیزل اسے شرٹ لیس دیکھ کر سرخ پڑی تھی، نیلی آنکھیں تحیر سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا جازم اتنا زیادہ بدتمیز اور روڈ ہوگا، اور ساتھ بے انتہا بے شرم بھی، جو شرٹ لیس اس کے سامنے ڈھٹائی سے کھڑا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں ذرا بھی شرم ہے کہ نہیں؟ ہیزل نے ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ابھی تک باؤل پکڑ رکھا تھا جس میں بچا کچھا قورمہ موجود تھا۔ جازم نے ہیزل سے وہ باؤل چھین کر فرش پر زور سے پٹکا۔ شیشے کا باؤل گرنے کی آواز دور تک آئی تھی۔ باؤل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ باؤل میں موجود سالن سفید ماربل کو بھی داغدار کر چکا تھا۔ ہیزل تو حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے جازم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آج سے پہلے جازم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر ترکی میں رہتی تھی اور یہاں پر بھی ہوتی تو اپنے کمرے میں بند رہتی۔ بچپن میں 1 2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی سرسری سی۔ وہ شائم سے اس کی کافی دوستی تھی، وہ اکثر شاویز اور جازم کا ذکر کرتی رہتی۔ اس سے ہی پتہ چلا تھا جازم اور شاویز غصے کے انتہائی تیز ہیں۔ شاویز تو پھر بھی اپنے غصے پر کنٹرول کرنا جانتا تھا، مگر جازم غصے میں بھول جاتا ہے سامنے کون ہے۔ اگر کسی کا لحاظ کرتا ہے تو وہ صرف شاویز ہے، صرف اس کے سامنے نہیں بولتا، ورنہ تو وہ عباس شاہ کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے۔ سرخ و سفید رنگت، چہرے پر ہلکی گھنی بریڈ، دراز قد و قامت، سہرانہ نکوش، لیکن یہ سہرانہ نکوش بے حد مغروریت لیے ہوئے تھے۔ وہ مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا، وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ آسانی سے کر سکتا تھا، مگر ہیزل کو اس کے تنے ہوئے نکوش اور اس کی براؤن آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ہیزل نے اپنی نیلی آنکھیں چھپک کر جازم شاہ کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے ایسی ہی شرٹ خرید کر دو گی؟ جانتی ہو اس سوٹ کی قیمت کیا ہے؟ 5 لاکھ کا ہے یہ سوٹ، جازم چلایا۔ سوٹ کی قیمت سن کر ہیزل کی آنکھوں میں تحیر پھیلا تھا۔ کیا اس سوٹ کی 5 لاکھ ہے؟ آپ کو لوٹ لیا ہے کسی نے؟ اللہ اللہ، اس طرح کے سوٹ ہمارے ترکی میں 500 لیرہ میں مل جاتے ہیں۔ ہیزل کی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ افسوس لہرایا۔ اسے جازم کی کم عقلی پر افسوس ہوا جو اتنا مہنگا ڈریس خرید لایا تھا۔ آئی کانٹ بلیو دس، تمہارا تعلق ایک انڈسٹریلسٹ خاندان سے ہے، یا پھر محمد یلماس سے تمہارا کوئی تعلق بھی ہے؟
جازم نے اس پر گہرا طنز کیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر۔ جازم نے اس کے حلیے پر نگاہ کی۔ وہ بہت سادہ تھی، میک اپ سے پاک چہرہ، سادہ سا ڈریس پہنے۔ وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ ترکی سے آئی ہے، نہ اس کا حلیہ، نہ اس کی ظاہری شخصیت جس میں کانفیڈنس کا فقدان تھا۔ وہ کہیں سے بھی ان کے خاندان کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں ہر ٹائم نک سک سے تیار رہتی، ایک سے ایک برانڈڈ ڈریس پہنتی تھی۔ اس کی بہن مشائم بھی میک اپ اور قیمتی کپڑوں کو خود سے اور یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتوں سے بھی زیادہ فوقیت دیتی تھی۔ اور اس کی دادی پروکار مگر بہت مہنگے ملبوسات پہنتی تھی، لیکن ہیزل تو سادگی کا ریکارڈ توڑے ہوئے تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ بے شک میرا تعلق ایک ملینئر خاندان سے ہے، مگر کبھی میں نے کبھی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسوں کو یوں فضول میں ضائع نہیں کیا۔ میں یہاں پاکستان میں بھی ایسے بازار جانتی ہوں جہاں سے اس طرح کے پینٹ کوٹ 10,000 تک مل جاتے ہیں۔ آپ یقین مانے اس سے کئی گنا اچھے ہوتے ہیں۔ ہیزل کی باتوں پر جازم شاہ کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ اسے ہیزل پر بے انتہا غصہ آیا جو اس کی چوائس کو اس کے سامنے ہی برا کہہ رہی تھی، اور اس نے اس کے لاکھوں کے برانڈڈ سوٹ کی قیمت چند ہزار میں لگا کر جازم کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ آئندہ میرے سامنے آنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ تمہاری نازک سی جان کا حشر بگاڑ دوں گا۔ تم یہ حساب کتاب کرنے کے لیے زندہ نہیں رہو گی۔ جازم شاہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے دھاڑا۔ جازم شاہ کی سخت گرفت پر ہیزل کی آنکھوں میں نمی چھائی، جسے جازم شاہ محسوس کرتا احتجاجیہ مسکرایا۔ بس برداشت تو اتنی ہی سی ہوتی ہے تم لڑکیوں میں، کچھ کہا نہیں، اور ان نین کٹوروں میں بالٹی بھر آنسو لے آتی ہو۔ جازم شاہ کو لڑکیوں میں سب سے زیادہ ان کے ان مگرمچھ آنسوؤں سے نفرت ہے۔ میرے سامنے آئندہ آنسو مت بہانا، ورنہ تمہاری آنکھیں نوچ کر خیرات کر دوں گا کسی ایسے انسان کو جو ان کا استعمال کرنا جانتا ہو۔ جازم نے غراتے ہوئے ہیزل کو چھوڑا تو ہیزل بھاگتی ہوئی وہاں سے چلے گی۔ جازم نے ہیزل کے جانے کے بعد اسے اچھے خاصے القابات سے نوازا تھا جو اس کا لاکھوں کا برانڈڈ سوٹ خراب کر چکی تھی۔ جازم شاہ کا پارٹی میں جانے کا کوئی موڈ نہیں رہا تھا۔ یہ پارٹی بھی جازم کی شاہ کی طرف سے اس کے تمام دوستوں کے لیے تھی۔ جازم حال ہی میں USA سے اپنی MBA کی ڈگری کمپلیٹ کر کے آیا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنے تمام دوستوں کے لیے بہت بڑی پارٹی تھرو کی تھی، مگر جازم کا موڈ انتہائی خراب ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے اپنے ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ حیا اپنے کیبن میں بیٹھے نیو پروجیکٹ کے ڈیزائنز پر کام کر رہی تھی۔ حیا یونیورسٹی سے آتے ہی سیدھا آفس چلی آتی۔ آج کل وہ یونیورسٹی سے چھٹیاں کر رہی تھی۔ عباس شاہ نے اس پروجیکٹ کے تمام ڈیزائن کا کام حیا کو سونپا ہوا تھا، تو حیا بھی پوری دلچسپی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اسے اس کمپنی سے بہت محبت تھی کیونکہ زمان شاہ بہت عرصہ اس کمپنی سے منسلک رہے تھے، اور انہوں نے اس کمپنی میں موجود اپنے تمام شیئرز بھی حیا کے نام کر رکھے تھے۔ حیا اپنے ڈیزائنز پر کام کر رہی تھی جب عباس شاہ کی پرسنل سیکرٹری نے اسے اطلاع دی کہ سر اسے آفس میں بلا رہے ہیں۔ حیا نے اپنی ڈیزائنز کی فائلز ہاتھ میں پکڑے عباس شاہ کے آفس کا رخ کیا۔ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی شاہویز شاہ کو چیئر پر بیٹھا دیکھ کر حیا کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ شاہویز کے ساتھ ہی خالہ جہانگیر بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ حیا نے اندر داخل ہوتے ہی شاہویز کو دیکھتے ہی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ حیا کی بات سن کر شاہویز کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے تھے، ساتھ ہی اس کے اونچا بولنے پر شاہویز کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بھی لہرائے تھے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں؟ یہ میرا آفس ہے، شاہویز نے طنزیہ انداز میں آبرو اچکائی حیا کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ شاہویز، میرا مطلب ہے تایا جان کہاں ہیں؟ حیا نے خود پر قابو پاتے اپنا خشک حلق تر کیا۔ شاہویز کو صبح صبح اپنے سامنے دیکھ کر حیا کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ انہیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تمہارا یہاں پر کیا کام؟ حیرت ہے تم یہاں پر بھی پائی جاتی ہو۔
شاویز نے طنزیہ انداز میں حیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے اس ٹائم وائٹ پینٹ کے ساتھ یلو شارٹ ٹاپ پہن رکھا تھا اور اپنے سنہری بالوں کی اونچی سی پونی بنا رکھی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ جب آپ یہاں پر نہیں تھے تو میں تب بھی یہاں پر پائی جاتی تھی، اور میں اب بھی یہاں پر پائی جاؤں گی، اور جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے میں تب بھی یہاں پر ہی پائی جاؤں گی۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ حیا نے شاویز کو طنزیہ انداز میں دیکھا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کمپنی کو ویسے بھی سویپرز کی کافی ضرورت ہے۔ شاویز نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو حیا کا رنگ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ حیا کے چہرے پر چھائی سرخی کو شاویز نے دلچسپ نظروں سے دیکھا تھا۔ خالہ جہانگیر نے شاویز کی بات پر حیا کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھا۔ میں آپ کو کہاں سے سویپر لگتی ہوں؟ حیا نے آگے بڑھ کر اپنی فائل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہر اینگل سے شاویز نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے جس انداز میں دیکھا تھا وہ حیا شاہ کو آگ لگا چکا تھا۔ یہ الفاظ کہنے والا اگر شاویز کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ 2 منٹوں میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دیتی، مگر سامنے شاویز شاہ تھا جس کو دیکھ کر ہی اس کے اندر تک خوف سرایت کر جاتا، اور وہ 2 تھپڑ وہ آج تک بھول نہیں پائی تھی۔ کیا پتہ اب بھی وہ کچھ کہے اور وہ پھر سے اپنا بھاری ہاتھ اس پر اٹھا دے۔ میں یہاں پر سویپر نہیں بلکہ ڈیزائنر ہوں۔ اس کمپنی کے نیو پروجیکٹ کے تمام ڈیزائنز میں ہی تیار کر رہی ہوں۔ حیا نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے شاویز کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ اوہ ریئلی؟ حیرت ہے، اس کمپنی کے اتنے برے دن آ گئے ہیں۔ یقیناً یہ پروجیکٹ بری طرح فیل ہونے والا ہے۔ شاویز کے لبوں پر ابھی تک دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ جی مجھے بھی یہی لگتا ہے، اس کمپنی کے واقعی میں برے دن آ گئے ہیں۔ حیا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے شاویز کی یہاں موجودگی پر ٹونٹ کیا تھا۔ حیا کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے شاویز نے چیئر پر سیدھے ہوتے سنجیدگی سے حیا کو، اس پروجیکٹ کا ہیڈ آج سے میں ہوں اور تمہارا باس بھی۔ حیا نے آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ذرا محتاط رہنا۔ ڈیزائن دکھاؤ مجھے۔ ابھی تمہاری قابلیت کا پتہ چل جائے گا۔ دو حصوں میں تقسیم کرتے اسے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا۔ حیا منہ کھولے نم آنکھوں سے اپنی مہینوں کی محنت کو ڈسٹ بن کی زینت بنتا دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ حیا کے منہ سے لفظ نہیں ادا ہو رہے تھے۔ یہ ڈیزائنز اس قابل نہیں تھے کہ ہماری نیو کلیکشن کا حصہ بن سکیں۔ بابا جان تمہیں مارجن دے دیتے ہیں کیونکہ تم ان کی بھتیجی ہو، لیکن میں بزنس اور رشتہ داری کو الگ الگ رکھتا ہوں۔ یہ پروجیکٹ تم صحیح سے ہینڈل کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کمپنی میں بیسٹ ڈیزائنرز موجود ہیں جن کی عمر اور تجربہ تم سے کافی زیادہ ہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ابھی اپنی اسٹڈی پر توجہ دینی چاہیے، تمہاری یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ شاویز نے حیا کی سرمئی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ حیا کی اتنی بے عزتی پر حالانکہ جلتے دل کو سکون مل رہا تھا۔ اسے حیا شروع سے ہی پسند نہیں تھی، بلکہ اسے اپنے مقابل کوئی بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی بے انتہا خوبصورتی سے خالہ جہانگیر کافی جلتی تھی۔ وہ پورے خاندان میں اپنی ڈریسنگ اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی، مگر حیا جو اس سے کافی کم عمر تھی، ہر فنکشن میں سادہ حلیے میں آ کر بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی، جو حالہ کو کسی صورت بھی گوارا نہیں تھا، مگر اس کی سوچ بھی نہیں تھی کہ وہ شاویز کو اس سے چھین لے گی۔ شاویز اسے ترکی میں پرپوز کر چکا تھا، اس کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا، اور وہ کافی عرصے سے اس کے لیے محنت کر رہی تھی، شاویز کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا رہی تھی۔ وہ شاویز کو بے انتہا پسند کرتی تھی، اس کی شاندار پرسنالٹی سے کافی مرعوب تھی۔ پھر وہ ملینئر تھا، اس سے بڑھ کر خالہ جہانگیر کو اور کیا چاہیے تھا؟ شاویز اسے اپنی مجبوری بتا چکا تھا کہ حیا سے اسے کن حالات میں نکاح کرنا پڑا، اور یہ بھی کہ وہ اسے جلد چھوڑ دے گا۔ اور آج حیا کی بے عزتی پر اسے کافی سکون ملا تھا۔ شاویز کی نظروں میں حیا کے لیے صرف ناپسندیدگی تھی۔ حیا کی کم عمری اور بے پناہ خوبصورتی شاویز کو متاثر کرنے میں ناکام رہی تھی۔ یہ پروجیکٹ میں ہی کروں گی، آپ کو یہ ڈیزائن نہیں پسند میں اور بنا دوں گی،
مگر میں اس پروجیکٹ سے کوئٹ نہیں کروں گی. جو آپ چاہتے ہیں میں یہ کمپنی چھوڑ دوں تو میں یہ نہیں کروں گی. حیا نے اٹل اور مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا. بیسٹ آف لک. اس ٹائم تو میں تمہیں یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ تمہارے لیے یہ آفس میں سیل بنا دوں گا. شاویز چیئر سے اٹھ کر حیا کے مقابل آیا تھا اور اس کے بے حد قریب آتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری. آپ رشتہ داری اور بزنس کو الگ الگ جگہ دیتے ہیں لیکن ذاتی دشمنی اور بزنس کو ایک ہی جگہ پر رکھتے ہیں. کافی اصول ہیں آپ. حیا نے تنزیہ کہا تو شاویز کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ سمٹی تھی. یہ تمہارے یہ فضول سے ڈیزائن میں اپروو کر لیتا تو میں تمہاری نظر میں اچھا ہوتا اور میں واقعی میں بااصول ہوتا. میرے انڈر جو کام کرتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں. مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے اور پرفیکشن سے تمہارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. شاویز نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ حیا پر ٹونٹ کیا. دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. آپ کو اگر یہ ڈیزائن پسند نہیں آئے تھے آپ مجھے بتا سکتے تھے. میں آپ کی مرضی کے مطابق تیار کر دیتی مگر آپ نے میرے ڈیزائن پھاڑ دیے. نہ چاہتے بھی حیا کے لہجے میں نمی در آئی تھی. آپ تو ابھی سے گھبرا گئی مس حیا. شاویز اس کے لہجے میں نمی محسوس کرتا تم سخراتی مسکرایا تھا. اور مجھے ہر چیز اس لیے پرفیکٹ چاہیے کیونکہ میں پرفیکٹ ہوں. مجھ میں کوئی کمی نہیں لیکن جتنا میں پرفیکٹ ہوں مجھے اپنی لائف پارٹنر بھی اتنی ہی پرفیکٹ چاہیے تھی. مگر بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. شاویز اسے جتاتی نظروں سے بولا. شاویز کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حیا کا رنگ سرخ پڑا تھا. میں نے بھی اپنی لائف کے پارٹنر کے متعلق کچھ ایسا ہی سوچا تھا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو لیکن میں بھی آپ ہی کی طرح بدقسمت ٹھہری. حیا نے شاویز کی بات اسی پر پلٹ دی تھی اور اب مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. شاویز نے لب بھیجتے ہوئے حیا کو سرخ آنکھوں سے گھور کر دیکھا تو حیا نے چھڑچھڑی لی تھی. ڈیزائن ریڈی کریں اور 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے میری ٹیبل پر سیمپل چاہیے. شاویز نے اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں حکم دیا تھا. حیا کچھ پل اس کے حکم پر وہیں پر کھڑی رہی. شاویز نے سوالیہ نظروں سے آبرو اچکائے اسے دیکھا تھا. حیا اپنی فائلز اٹھا کر غصے سے دروازے کی جانب بڑھی تھی. میرے کمرے میں کافی پہنچائیے مس حیا. شاویز کے حکم پر حیا کا دروازے کے ہینڈل کی جانب بڑھتا ہاتھ رکا تھا. میں آپ کی سیکرٹری کو کہہ دیتی ہوں. مجھے کافی بنانا نہیں آتی اور میں آپ کی پرسنل سیکرٹری بھی نہیں جو آپ کے لیے کافی بناؤں یا پھر آپ کے اس طرح کے آرڈر مانوں. حیا نے مڑ کر شاویز سے کہا. سیکرٹری نہیں مگر میری امپلائی تو ہیں. اب سے آپ ہی میرے لیے کافی بنائیں گی. شاویز کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. حیا کا تپا ہوا چہرہ اسے کافی مزہ دے رہا تھا. اوکے سر جیسا آپ کہیں. حیا نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا اور غصے سے دروازہ کھولتی وہاں سے چلی گئی. ہیزل کار پورچ میں اپنی گاڑی واش کر رہی تھی. وہ اپنی گاڑی کو لے کر کافی حساس تھی. اسے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی. اس کا بے حد خیال رکھتی. وہ جینس کے اوپر ٹی شرٹ پہنے بالوں کا جوڑا بنائے بڑی انہماک سے گاڑی واش کر رہی تھی. ہیزل پائپ لگائے اپنی گاڑی دھونے میں مصروف تھی. جازم کار پورچ میں داخل ہوا تھا. وہ فون کان سے لگائے کافی مصروف انداز میں کار پورچ میں داخل ہوا. دونوں بنگلوں کا کار پورچ ایک ہی تھا جو کافی بڑا اور طویل تھا. ہیزل اس وقت کار پورچ کے بیچوں بیچ کھڑی اپنی گاڑی واش کر رہی تھی. ہیزل جو اپنے دھیان میں کام میں مصروف تھی. جازم فون پر بات کرتے کرتے کسی پر غصے سے چلایا تھا. ہیزل جازم شاہ کے چلانے پر بدحواس ہوئی مڑی تھی اور پائپ ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ بوکھلاہٹ میں جازم شاہ کو پورا بھگو چکی تھی. جازم کی حالت دیکھ کر ہیزل کے ہاتھوں سے پائپ گر چکا تھا. اب وہ فقر رنگت کے ساتھ جازم کو دیکھ رہی تھی جو مکمل طور پر بھیگ چکا تھا. آج تو اس کا موبائل بھی بھیگ چکا تھا. جازم بے یقینی سے خود کو بھیگا ہوا دیکھ رہا تھا. پارٹی میں جا رہا تھا اور سامنے کھڑی وہی ہستی اس کا موڈ اور اس کا ڈریس آج پھر سے خراب کر چکی تھی.
جاسم شاہ تنے ہوئے نکوش کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تو ہیزل پیچھے ہوتی گاڑی کے بونٹ کے ساتھ جا لگی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ جاسم شاہ اس پر چیخا تھا۔ میں نے سچ میں آپ کو نہیں دیکھا تھا، میرا یقین کریں، میں نے صرف آپ کی آواز سنی تھی، میں جیسے ہی مڑی آپ سامنے تھے۔ ہیزل آنکھیں بند کیے کانپتے ہوئے بولی۔ جاسم شاہ ہیزل کے بہت قریب کھڑا تھا، اس کی گرم آنچ دیتی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ جاسم کو اتنا قریب دیکھ کر ہیزل کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس۔ جاسم شاہ اس کا کانپنا محسوس کر چکا تھا۔ جاسم نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظر اپنے حلیے پر اور کار پورچ پر پڑی جو عجیب سا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ پانی کھلا ہونے کی وجہ سے کار پورچ گیلا ہو چکا تھا۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ اگر تمہیں گاڑی واش ہی کروانی تھی تو کسی ملازم کو کہہ دیتی، وہ کار سروس سے تمہاری گاڑی واش کروا دیتا۔ تم نے پورچ کا حال کیا کر دیا ہے؟ جاسم ہیزل پر جھکتا ہوا کر آیا۔ ہیزل ابھی تک آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ ہیزل کو آنکھیں بند کیے دیکھ کر جاسم شاہ کے غصے کا گراف اور بلند ہوا تھا۔ آنکھیں کھولو اپنی، جاسم کی سر دھاڑتی آواز پر ہیزل نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ ہیزل کی گہری نیلی آنکھیں دیکھ کر جاسم ایک پل کے لیے مسمرائز ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل اپنے حلیے پر نگاہ پڑی تو وہ مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ جاسم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ جاسم کا بس نہیں چل رہا تھا ہیزل کا گلا دبا دے۔ جاسم شاہ کو سمجھ نہیں آیا تو وہ پائپ اٹھا کر ہیزل پر لگا دیا۔ ہیزل بھی اب پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ ہیزل کا رنگ خفت اور شرم سے سرخ پڑا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ بھیگنے کی وجہ سے اس کا بدن کافی حد تک واضح ہو رہا تھا۔ ہیزل سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے سسک پڑی تھی۔ جاسم غصے سے پائپ پھینک کر واپس جانے لگا۔ ہیزل کے سسکنے پر واپس پلٹا تو ہیزل کو نظریں جھکائے روتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ جاسم کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کے بدن پر گئی تھی، جسے ہیزل چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آئندہ میرے سامنے آنے سے پہلے 100 بار سوچنا، جہاں مجھے دیکھنا وہیں سے پلٹ جانا، ورنہ اس سے برا حال کروں گا تمہارا۔ جاسم اپنا کوٹ اس پر اچھالتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔